ایک حافظ قرآن لڑکی جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو جیسے ہی اسے دفنایا گیا اس کی قبر پر ہر روز کالے کوے جمع ہونے لگے۔ وہ آتے، شور مچاتے، کائیں کائیں کرتے اور کبھی چونچ سے کبھی پنجوں سے قبر کی مٹی نوچتے۔ لوگ حیران تھے، کوئی کہتا یہ لڑکی جادوگرنی تھی، کوئی کہتا نہیں یہ تو بڑی نیک، شریف اور معصوم تھی، حافظہ تھی، مسجد میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اس کے گھر سے تو تلاوت کی آواز آتی تھی۔ لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کوے صرف اسی کی ہی قبر پر کیوں آتے ہیں، باقی بھی پورا قبرستان قبروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کی قبر پر آ کر شور مچاتے ہیں اور چونچ پنجے مار کر قبر کھودتے ہیں۔ یہ سوال اس وقت اور تیز ہو گئے جب سعودیہ میں موجود اس لڑکی کا شوہر احمد کام ختم کر کے تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا دیکھا کہ اس پر ماں کی بہت ساری مس کال تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً ماں کو کال کی۔ ماں نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، بیٹا تمہاری بیوی مر گئی ہے، اچانک طبیعت خراب ہوئی، دل کا دورہ پڑا، ڈاکٹر کچھ نہ کر سکے، ہم نے دفنا بھی دیا ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، فضول میں ٹکٹ اور پیسے ضائع مت کرنا۔ احمد کے ہاتھ میں موبائل گر گیا، جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، کچھ بول نہ سکا، کوئی آنسو، کوئی چیخ، کچھ بھی نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا، ابھی 2 دن پہلے تو میری بات اپنی بیوی سے ہوئی تھی، اس نے تو کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کوئی بیماری یا کسی گھر کے مسئلے کے لیے مجھے کبھی نہیں بتایا، آج اس کی موت اور مجھے بلایا بھی نہیں گیا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا گیا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس سے رہا نہ گیا، پھر خاموشی سے فلائٹ بک کروائی اور اگلی صبح پاکستان پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، اندر صحن میں اس کی ماں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ احمد رندی ہوئی آواز میں بولا، امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اتنی بڑی بات ہو گئی، میری بیوی دنیا سے چلی گئی اور آپ نے مجھے بلانا گوارا نہیں سمجھا اور مجھے دوسرے دن جا کر یہ خبر دی کہ تیری بیوی مر گئی۔ ماں نے بغیر اسے دیکھے کہا، کیا فرق پڑتا ہے احمد، تم آتے تو 2 دن لگتے، لاش خراب ہو جاتی، لوگ باتیں کرتے، ہم نے عزت سے دفنا دیا، اب صبر کرو۔ احمد نے سر جھکایا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا، میں تو شوہر تھا، مجھے خبر تک نہ دی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور سیدھا قبرستان چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈل رہا تھا، قبرستان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی احمد اس قبر کے قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے، کیونکہ وہاں پر درجنوں کوے صرف اسی ایک قبر پر جمع تھے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ مٹی نوچ رہے تھے اور کچھ سیدھے احمد کو گور رہے تھے۔ احمد آگے بڑھا لیکن کوے اڑے نہیں، جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں کہ آج وہ آیا ہے جو 4 دن سے غائب تھا۔ قبر کی مٹی پر تازہ نشان تھے، جگہ جگہ نوچنے کے واضح آثار۔ احمد جھک کر دیکھتا تو اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ جاتی، اسے لگتا جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو یا شاید کوئی باہر سے مدد مانگ رہا ہو۔ اتنے میں کسی نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد جلدی سے پیچھے مڑا، دیکھا ایک آواز آئی، یہ وہی قبرستان کا پرانا گورکن تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب 4 دن سے یہی حال ہے، یہی کوے اور صرف یہی قبر، میں نے ساری عمر میں ایسا منظر کبھی نہ دیکھا۔ احمد کی زبان لڑکھڑانے لگی، یہ قبر کھول سکتے ہیں ہم؟ یہ بات سن کر گورکن کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا، صاحب ہمیں امام صاحب سے اجازت لینی چاہیے، وہ کہیں گے تو میں فوراً قبر کو کھول دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی احمد سیدھا مسجد کی طرف چلا گیا۔ امام صاحب وضو کر رہے تھے۔ احمد نے اپنی بیوی کی قبر کا سارا ماجرا امام صاحب کے سامنے رکھ دیا، ماں کی کال، دفنانے کی جلد بازی، قبر پر کوے اور یہ سوال کہ اگر وہ مر گئی تھی تو قبر خاموش کیوں نہیں۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے، پھر تسبیح ہاتھ میں لی اور آہستہ سے بولے، بیٹا کچھ قبریں زمین میں دفن نہیں ہوتی، وہ چیخ بن کر واپس آتی ہیں، کل فجر کے بعد ہم اس قبر کو کھولیں گے، اگر اس لڑکی پر ظلم ہوا ہے تو اللہ خود گواہی دے گا۔ احمد کے چہرے پر آنسو بہنے لگے،
اور دل میں صرف ایک سوال گونجا، ثانیہ تم واقعی مر گئی یا کسی نے تمہیں خاموشی سے مار دیا؟ تو تو اللہ کی نیک بندی تھی، تیری کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہو سکتی، اور تو نے کبھی میرے ساتھ کال پہ کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آج تو اس زمین میں دفن ہو گئی اور یہ کالے کوے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فجر کے بعد اندھیرا ابھی پوری طرح جھٹا نہیں تھا۔ امام صاحب احمد اور وہی بوڑھا گورکن قبرستان میں موجود تھے۔ چاروں طرف ہلکی سی نمی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک انجانی کپ کپی چھپی ہوئی تھی، جیسے خود مٹی بھی جانتی ہو کہ آج اس سے ایک راز چھینا جائے گا۔ قبر کھودنے کے لیے پہلا پھاوڑا لگا تو کوے درختوں پر آ کر بیٹھ گئے، جیسے دیکھنا چاہتے ہوں آج انسان کیا تماشا کرنے آئے ہیں۔ گورکن نے آہستہ آہستہ مٹی ہٹانا شروع کی اور احمد کی سانسیں تیز ہوتی گئیں۔ یہ پھاوڑا گویا اس کے دل پر لگ رہا تھا۔ امام صاحب خاموش تھے، دعاؤں میں مصروف، اور قبر آہستہ آہستہ کھل رہی تھی، یہاں تک کہ جب کفن کے سفید کپڑے کا پہلا کونا ظاہر ہوا، گورکن کی سانس رک گئی۔ اس نے کہا، صاحب لاش تو بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ قبر کی مٹی جب مکمل ہٹا دی گئی اور احمد کانپتے ہاتھوں سے ثانیہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا تو اس کے اندر جیسے ایک بھونچال آ گیا ہو۔ اس نے چیخ مار کر امام صاحب کو پکارا، مولوی صاحب، آنکھیں، یہ پلکیں، یہ تو ہل رہی ہیں۔ سب کی نظر اس بے جان سمجھی جانے والی لڑکی کے چہرے پر جمی تھی، اور واقعی اس کی پلکیں ہلکی ہلکی جھپک رہی تھی۔ سانس بہت مدم لیکن تھی، سینہ آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے کوئی اندر گہری نیند میں ہو، یا جیسے کسی نے اسے زبردستی سلایا ہو۔ امام صاحب کے ہاتھ سے تسبیح پھر گر گئی اور گورکن ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ احمد نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، یہ زندہ ہے، میری بیوی زندہ ہے۔ وہ ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سہلاتا رہا، اس کی نبض تلاش کرتا رہا، اور امام صاحب کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر اسے فوراً قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ ایمبولینس کی آواز قبرستان کی خاموشی چیرتی چلی گئی۔ احمد راستے میں ثانیہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی گھوم گئی، شادی کے وہ دن، ثانیہ کی خاموشی، اس کی مسکراہٹ، اور وہ قرآن سنانے کی آواز، اور پھر وہ ماں کی سرد باتیں۔ جادوگرنی تھی، قبرستان جاتی تھی، اچھا ہوا مر گئی۔ دل میں 100 سوال، آنکھوں میں آنسو، اور زبان پر صرف دعائیں۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر فوراً ایمرجنسی میں لے گئے۔ 5 منٹ بعد ایک نرس باہر نکلی، چہرے پر حیرت اور پریشانی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کیس نارمل نہیں ہے، یہ لڑکی پچھلے 24 گھنٹوں سے مکمل بے ہوش ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے یہ کیٹاٹونیا جیسی حالت میں تھی، جسم زندہ، دماغ خاموش، اور کسی نے دھڑکن چیک بھی نہ کی۔ احمد نے فوراً کہا، اسے تو مر چکی سمجھا گیا تھا، دفنا بھی دیا گیا تھا۔ نرس ایک لمحے ساکت رہ گئی، پھر فوراً اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ لڑکی دفنائی نہیں گئی تھی، یہ زندہ دفنائی گئی تھی، اور یہ اب تک سانس لے رہی تھی۔ یہ صرف کسی شدید جسمانی یا نفسیاتی شاک کی وجہ سے اس حالت میں چلی گئی جو موت سمجھی گئی۔ وہ ایک خاموشی تھی، مگر زندگی ابھی باقی ہے۔ احمد کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ثانیہ کے آنسو تیرنے لگے، جنہیں وہ دیکھ نہ سکا، وہ سانسیں جنہیں وہ سن نہ سکا، وہ چیخیں جو کبھی نکلی ہی نہیں۔ قبر کے اندر اسے صرف دفنایا نہیں گیا تھا، اسے بھلا دیا گیا تھا، اور شاید اس کی ماں کی جلد بازی، اس کی اپنی لاپرواہی، اور ثانیہ کی وہ پراسرار بیماری، سب مل کر اسے زندہ قبر میں لے گئے۔ صبح فجر کے وقت جب احمد اسپتال سے نکلا، دل میں ایک طوفان لیے وہ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے زور زور کی ہنسی سنائی دی۔ صحن میں اس کی ماں اور دونوں بہنیں بیٹھی کھل کھلا کر ہنس رہی تھی، جیسے کسی خوشی کا جشن منایا جا رہا ہو۔ احمد دروازے پر ہی رک گیا۔ ماں بولی، دیکھا، پہنچ گئی نا اپنے انجام کو۔ بڑی آئی تھی ہمارے بیٹے کی کمائی کھانے والی، ہم نے گھر میں رکھی تو سر پر چڑھنے لگی تھی، آخر کار اس کی چلاکیاں ختم ہوئیں۔ بہنوں نے کہکا لگایا، کیا نیک بننے کا ناٹک کرتی تھی، حافظ قرآن، قرآن کی آواز، سب ڈرامہ تھا، اللہ نے لے ہی لیا آخر اسے۔ احمد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ ساکت کھڑا تھا، جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی ہو۔
اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ پہلی بار ماں سے بولا تھا، امی میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ حافظہ ہے، با پردہ ہے، دیندار ہے۔ لیکن ماں کا چہرہ اس وقت بھی سخت ہو گیا تھا، اس نے صاف انکار کیا۔ اسے لے آیا تو میں مر جاؤں گی، ہمارے خاندان کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، وہ نہ بولتی ہے نہ گھلتی ملتی ہے۔ احمد کو لگا تھا کہ شاید ماں وقت کے ساتھ مان جائے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا ماں نے اسی دن دل میں زہر بو دیا، اور اب وہ زہر اس کی بیوی کے جسم سے نکل کر اسی قبر میں دفن کیا جا رہا تھا جہاں زندگی ابھی باقی تھی۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری باتیں گونجنے لگی، ثانیہ کا بار بار بے ہوش ہونا، ماں کا طنزیہ لہجہ، بہنوں کی نفرت بری نظریں، اور سب سے بڑھ کر اس دن کا وہ خاموش چہرہ جب ثانیہ نے کہا تھا، مجھے لگتا ہے امی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، میں کچھ کرتی نہیں، پھر بھی ہر بار الزام میرے سر۔ احمد پیچھے ہٹا، آنکھوں سے آنسو پونچھے، اور دل میں صرف ایک بات ٹھان لی، اب میں صرف شوہر نہیں، انصاف کے لیے لڑنے والا انسان بنوں گا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، صرف مشینوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب ثانیہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، احمد اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر تھکن، لیکن اس بار اس نے جیسے فیصلہ کیا ہو۔ وہ خاموش نہیں رہے گا۔ وہ آگے بڑھا، آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا بولا، ثانیہ مجھے معاف کر دو۔ مگر ثانیہ نے پلکیں ہلائیں اور اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلے جن میں صرف نمک نہیں، اندر دبی ہوئی آندیاں تھیں۔ اس نے ہونٹ ہلائے اور پھر ایک ایسی آواز نکلی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے لرزتی زبان سے کہا، احمد جب میں تم سے کہتی تھی کہ میرے سر میں درد ہے، تب اصل میں تمہاری بہن نے میرے سر پر جھاڑو کا ڈنڈا مارا تھا۔ جب میں کہتی تھی طبیعت خراب ہے، تب میں حاملہ تھی اور تمہاری ماں نے پیٹ پر پیر مارا تھا اور کہتی تھی لڑکی ہے، پر میں نے کسی کو نہیں بتایا احمد، میرے ماں باپ غریب تھے اور وہ تو جیتے جی مر جاتے۔ اس وجہ سے احمد ہماری وہ بچی میرے پیٹ میں ہی مر گئی۔ احمد حیران ہوا، مر گئی اور کسی کو خبر نہ ہوئی؟ میں تم سے بات کرنے بیٹھتی تو تمہاری بہنیں میرے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتی، تمہاری ماں اتنا زور سے کھانستی کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ کیا تمہیں کبھی کچھ ایسا لگا؟ تمہیں کبھی خیال آیا کہ میں تم سے بات کرنا کیوں چھوڑ گئی؟ میں خاموش کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تمہارے گھر میں میری زبان تمہارے کانوں تک کبھی پہنچنے ہی نہ دی گئی۔ تم سوچتے رہے میں بدل گئی ہوں، لیکن میں نہیں بدلی احمد، میں تو بس مر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں سانس کے تانے سہتی رہی، کبھی مجھے سانس لیتے دیکھ کر کہتی کتنی بے شرم ہے، یہ لڑکی کو تو تمیز ہی نہیں، یہ سانس بھی بےہودہ قسم سے لیتی ہے۔ کبھی بہنیں میرے کھانے میں نمک زیادہ ڈال کر پھر سب کے سامنے مجھے شرمندہ کرتی۔ میں نے کئی بار سوچا خود کو ختم کر لوں، پھر ہر بار قرآن تھام لیتی، وہی قرآن جسے تمہارے گھر والوں نے مذاق بنایا، وہی قرآن جو میں نے روز پڑھا، وہی میری ڈھال تھا۔ لیکن ڈھال بھی آخر کب تک بچاتی احمد؟ میری حالت اس لیے نہیں بگڑی کہ میں بیمار تھی، میری حالت اس لیے بگڑی تم خاموش تھے۔ میں نے جو کچھ سہا وہ کسی کافر کے ساتھ بھی نہ ہو۔ مجھے پاگل نہیں تمہارے گھر نے بے جان کیا، مجھے جادوگرنی نہیں تمہارے خاندان نے قبر نشین بنایا، اور تم بس دیکھتے رہے۔ جب میں روئی تمہاری ماں نے کہا ڈرامہ ہے، جب میں خاموش ہوئی تمہاری بہن نے کہا شاید زبان بند کرا دی کسی نے، اور جب میں مری تو تم سب نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن احمد اب میں زندہ ہوں اور میں تمہارے سامنے اس لیے بیٹھی ہوں تمہارا ضمیر جاگے۔ تم صرف معافی مانگ کر نہیں بچ سکتے۔ میں نے بیٹی کھوئی ہے، میں نے اپنا دماغ کھویا، میری عزت، میری عبادت سب تمہارے زہریلے گھر میں دفن ہو گئے، اور سب سے زیادہ میں نے اپنا آپ کھو دیا، اور تم نے صرف خاموشی اختیار کی۔ اب اگر تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے تو بتاؤ، کیا تم ان چیخوں کا جواب دو گے یا پھر ایک بار پھر مجھے خاموش کروا دو گے؟ جب احمد کی گاڑی گھر کے بڑے دروازے پر آ کر رکی تو صحن میں بیٹھی اس کی ماں اور دو بہنیں جیسے برف کے مجسمے بن گئیں۔ دروازے کھلتے ہی ثانیہ کو زندہ دیکھ کر ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ بڑی بہن کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ تو مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ماں کے لبوں سے گلاس گر گیا جو اس کے ہاتھ میں کانپتے ہوئے پکڑا تھا۔ احمد نے ان سب کی طرف دیکھا،
اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی حیرت نہیں تھی، بس ایک خاموش طوفان تھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا بولا، اب کچھ کہو گی ماں؟ یہ کیسے زندہ ہوئی؟ ماں فوراً سنبھل کر آگے بڑھی اور گڑ گڑاتی ہوئی بولی، بیٹا یہ سب تو ڈاکٹروں کی غلطی تھی، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ مر گئی، ہم نے تو صرف جو رپورٹ آئی اسی پر عمل کیا۔ بہنیں بھی فوراً بولنے لگی، بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ جیسے ثانیہ کی روح واپس آ گئی ہو۔ احمد نے سب کی باتیں سنی لیکن کچھ نہ بولا، صرف ایک بار گہری سانس لی اور سیدھا ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب پیچھے پیچھے دوڑی جیسے کسی بڑے راز کے ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ احمد نے سیدھا الماری کھولی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ نیچے والے خانے میں جھکا اور پرانی فائلیں نکالنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ آ گیا جسے اس نے آہستگی سے کھولا۔ اندر سے ایک جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلا جس پر ڈاکٹر کے جعلی دستخط اور نیچے ایک کیش رسید چپکی تھی، رقم 5 لاکھ روپے، ساتھ ایک نوٹ پر ہاتھ سے لکھا تھا، ثانیہ کو دفنانے کی فیس رپورٹ بنوا دی گئی ہے، جنازہ کل کر لیں گے۔ احمد نے سب کے سامنے وہ کاغذ لہرایا اور کہا، یہ کس نے دیے؟ یہ جھوٹے کاغذات کس نے بنوائے؟ ڈاکٹر کو پیسے کس نے دیے؟ سب خاموش، جیسے کسی نے زبانوں پر سیل لگا دی ہو۔ ماں نے ہکلاتے ہوئے کہا، بیٹا وہ میں۔ احمد آگے بڑھا، ماں کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور بولا، تمہارا خیال تھا کہ اللہ نہیں دیکھے گا؟ تم نے ایک زندہ حافظہ کو مٹی میں دفنایا اور آج جھوٹ بول کر خود کو بچا رہی ہو۔ یہ رقم، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سب کچھ تمہاری نیت کو ثابت کرتا ہے، اور آج تمہارے اپنے بیٹے نے تمہیں بے نقاب کر دیا۔ صحن میں ایک سناٹا چھا گیا۔ بہنیں دیوار کی طرف دیکھنے لگی اور ماں کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، لیکن احمد نے اب پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ وہ بولا، ثانیہ تو واپس آ گئی، لیکن اب اس گھر کی منافقت، یہ زہر، یہ ظلم میں زندہ دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اب انصاف ہوگا، خواہ تمہیں اچھا لگے یا نہیں۔ جیسے ہی احمد نے ثبوت سب کے سامنے مارے، گھر کا سناٹا چیخ بن گیا۔ بہنیں جو کل تک ثانیہ کو بے اولاد، بیکار اور بوجھ کہتی تھی، اب کونے میں کھڑی چپ چاپ سہم گئی تھی، مگر ان کے غرور کو جیسے اپنے بچوں پر بڑا مان تھا۔ بڑی بہن آگے بڑھی اور بولی، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن ہم ماں ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمارے بچے چھوٹے ہیں۔ چھوٹی بہن نے بھی تیزی سے کہا، تمہاری بیوی کو اب سب کچھ واپس تو مل ہی گیا ہے نا، بس ختم کرو یہ سب۔ مگر جو بات ثانیہ اگلے ہی لمحے بولی، اس کی بات جیسے ہتھوڑے کی طرح اس غرور پر گری۔ اس نے کہا، تم لوگ مائیں تو تب ثابت ہوتی نا جب خود کسی کی بیٹی کی کوکھ پر وار نہ کرتی۔ تم نے مجھے اولاد نہ ہونے پر تانے دیے، جب میں حاملہ ہوئی تمہاری ماں نے میرے پیٹ پر پیر مارا، اور اب تم اپنے بچوں کو ڈھال بنا کر معافی مانگتی ہو۔ صحن کی دیواروں سے جیسے ہوا رک گئی۔ احمد کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم سب اپنے اپنے شوہروں کے گھروں کو واپس جاؤ، یہ گھر تمہاری سسرال کی پناہ گاہ نہیں، یہ ثانیہ کا ہے، اور اب یہاں اسی کا حکم چلے گا۔ بڑی بہن چیخی، تم ہمیں نکال رہے ہو بچوں سمیت؟ احمد نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا، نہیں، تمہیں خود نکل جانا چاہیے، کیونکہ جن بچوں کو تم سکھا رہی ہو چپ رہنے والی عورت کو کچلا جائے، کل وہی اپنے گھروں میں ظلم کو جائز سمجھیں گے۔ پھر وہ ماں کی طرف پلٹا جو زمین پر بیٹھ چکی تھی، چہرے پر شکست، زبان بند۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور آہستہ سے بولی، بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے جو کیا مجھے خود یقین نہیں آ رہا، میں جل گئی تھی اندر سے، مجھے لگا تھا ثانیہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے گی۔ احمد اس کے قریب بیٹھا اور بولا، ماں جی تم نے صرف بیوی سے نہیں ایک حافظ قرآن سے دشمنی کی، اور جو قرآن سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنے ہی گھر میں سزا پاتا ہے۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر ماں کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی نفرت نہ تھی، صرف ایک جملہ، اگر میری قبر پر پرندے چیخ سکتے ہیں تو تم کیوں نہ سن سکی ماں؟ ماں اور بہنوں نے اپنا آپ بچانے کے لیے بیٹے اور بہو سے معافی مانگ لی، لیکن اندر ہی اندر وہ جو کھیل رچ رہی تھی وہ اتنا شرمناک تھا، سوچ کر بھی روح کانپ جائے۔ کوئی اپنی بہو سے اتنی بھی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ ثانیہ ابھی ان سب باتوں سے نمٹ ہی رہی تھی۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر رہی تھی۔ احمد سخت غصے میں دروازے پر کھڑا تھا
ہاتھ میں موبائل پکڑے اس کے چہرے پر ایک گہری چوٹ کا سایہ تھا، جیسے اس نے کوئی ایسا سچ دیکھ لیا ہو جو آنکھیں جلانے والا ہو۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ احمد نے خاموشی سے موبائل آگے بڑھایا۔ اسکرین پر ایک جھوٹی اور گندی ویڈیو چل رہی تھی جس میں ثانیہ کسی لڑکے سے بات کرتی دکھائی جا رہی تھی۔ منظر کٹے پٹے، آواز ایڈٹ، انداز ایسا جیسے کردار کی موت لکھی گئی ہو۔ ثانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے احمد، یہ میں نہیں ہوں۔ احمد نے ویڈیو دیکھی، موبائل نیچے پھینک دیا اور دھیرے سے بولا، مجھے پتا ہے، لیکن یہ سب کس نے کیا یہ جاننا ضروری ہے۔ اس رات وہ اپنی پرانی لیپ ٹاپ نکال لایا، دیر تک کھوج لگاتا رہا۔ تب اس نے ایک فولڈر کھولا جس کا نام تھا پلان بھی۔ فولڈر میں ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ثانیہ کی پرانی تصویریں، اس کی آواز کی ریکارڈنگ اور ویڈیو کا رانگ کٹ موجود تھا۔ احمد نے ٹریس کروایا تو دل کانپ اٹھا۔ وہ ویڈیو جھوٹی تھی اور بہن کے کمرے کے وائی فائی سے اپلوڈ کی گئی تھی۔ احمد نے فوراً سب کو صحن میں جمع کیا، لیپ ٹاپ بیچ میں رکھا اور کہا، اب کوئی زبان چلے گی یا میں خود بولوں؟ بڑی بہن جھٹ سے بولی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ احمد نے سوالیہ نظر چھوٹی بہن پر ڈالی، وہ ہکلائی، پسینے میں شرابور ہوئی اور آخر پھوٹ پڑی۔ امی نے کہا تھا اگر وہ زندہ واپس آ جائے تو بدنام کر دینا تاکہ لوگ اسے جادوگر نہیں سمجھیں۔ احمد کی آنکھوں میں خنجر چلنے لگے۔ اس نے ماں کو دیکھا جو قرآن ہاتھ میں پکڑے نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ نکلی تو ثانیہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور کہا، ماں جی، کب تک قرآن کی آڑ میں زہر چھپاؤ گی؟ کب تک رب کے نام پر ظلم کرو گی؟ تمہیں میری عبادت سے نفرت تھی اور آج میری عزت کو بھی قتل کرنے چلی تھی۔ احمد کی آواز کانپ گئی، امی، اگر کچھ بھی ہو وہ تمہاری وجہ سے ہوگا، لیکن اگر بیٹا ظالم نہ بننا چاہے تو مجرم ماں کو روکنا ہوگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھ جوڑ کر بولا، امی، اگر اب بھی دل میں رب کا ڈر ہے تو سچ بول دو یا میں خود ثبوت لے کر عدالت جاؤں۔ ماں کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں چکرانے لگی، وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے قرآن چھوٹا اور ثانیہ جھک کر اسے اٹھانے کی بجائے بس اتنا بولی، قرآن کبھی زمین پر نہیں گرتا، لیکن جن کے دل میں قرآن نہ ہو ان کا انجام ضرور گر جاتا ہے۔ احمد کی ماں کو جب یہ محسوس ہوا میرا ہر پلان پکڑا جا رہا ہے تو ذہنی طور پر ٹینشن کا جھٹکا لگا۔ ماں زمین پر گری تو سب اسے اٹھانے دوڑے۔ احمد پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا جیسے وہ اب کچھ بھی نہ کہنا چاہتا ہو، کیونکہ رب خود اب بولنے لگا تھا۔ اگلی صبح ماں کی دائیں ٹانگ نے حرکت بند کر دی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو بتایا کہ فالج کے آثار ہیں، شاید دماغی شوق کی وجہ سے۔ ثانیہ نے نہ کوئی بد دعا دی تھی نہ بدلہ مانگا تھا، صرف چپ چاپ قرآن کھولا اور پڑھتی رہی جیسے قرآن اب خود اپنے ظالم دشمن کو سزا دے رہا ہو۔ ماں کو دعاؤں سے فرق نہ پڑا اور جب اس نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو گر پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ اندر سے گرتی جا رہی ہے، اسے صرف رب بچا سکتا ہے۔ مگر رب تو اسی دن سے انصاف شروع کر چکا تھا جب اس کی حافظہ بندی کو اس نے مٹی میں دفنایا تھا۔ اسی دن بڑی بیٹی کا شوہر تیش میں گھر آیا، اس نے طلاق نامہ ہاتھ میں دیا اور بولا، مجھے پتا چل گیا ہے تمہارے گھر کی اصل حقیقت۔ تم نے اپنی بھابھی کو جادوگرنی کہہ کر دفنایا، تمہاری ماں نے رپورٹ بنوائی اور تم نے ویڈیو پلان کی۔ میرے بچے ایسے خاندان میں نہیں پل سکتے۔ بڑی بیٹی کے ہوش اڑ گئے، وہ روتی پیچھے بھاگتی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور ساتھ ہی اس کے رشتے کی زندگی بھی۔ احمد خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، یہی وہ انجام ہے جسے مکافات کہتے ہیں۔ ابھی شام بھی نہ ہوئی تھی کہ دوسری بیٹی کے سسرال سے فون آیا، شوہر دل کا دورہ پڑنے سے ہسپتال میں داخل ہے۔ آخری خط میں صرف ایک جملہ تھا، میری ماں کہا کرتی تھی بہو پر شک نہ کرو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن تمہاری ماں کے زہر نے مجھے مار دیا۔ وہ چیخ مار کر گر پڑی اور جب اٹھی تو اس کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو بہ رہے تھے۔ ماں بستر پر پڑی، سب دیکھتی رہی، مگر زبان بند تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں میں جان نہ تھی۔ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نے فرمانبرداری سے انکار کر دیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ظالموں کے جسم نہیں، روحیں مفلوج ہوتی ہیں۔ اب صرف ایک کردار بچا تھا، ثانیہ، جو اپنی تلاوت جاری رکھے ہوئے تھی۔
ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ، اے اللہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تیرے سامنے ہے، اب فیصلہ تیرا ہے، انتقام میرا نہیں۔ ماں چارپائی پر پڑی تھی، زبان جیسے کسی اور کی ہو گئی ہو، نہ الفاظ نکلتے نہ دعائیں، بس آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی اور دل میں انجام کا درد۔ احمد روز صبح اسے دعا دیتا، خاموشی سے، بغیر کچھ کہے، لیکن اس خاموشی میں وہ صدائیں تھیں جو ماں نے برسوں بہو پر برسائیں، مگر اب وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، لہٰذا اس نے صرف ہاتھ جوڑنے سیکھ لیے تھے۔ اس روز جب احمد آفس سے لوٹا تو ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے روکا اور پھوٹ پھوٹ کر اشاروں میں رونے لگی، آنکھوں سے ہی کہہ رہی تھی، میری بیٹیوں کو کچھ نہ کہنا، وہ بچے لے کر کہاں جائیں گی؟ اللہ کا واسطہ ہے بیٹا، تو باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ احمد چپ چاپ بیٹھا، اس نے بہنوں کو پاس بلایا، دونوں بہنیں سہمی ہوئی اپنے بچوں کے سائے میں تھی۔ احمد نے نرمی سے کہا، تمہیں پتہ ہے بہنوں، جب تم سب نے مل کر میری بیوی کو دفنایا، اس دن میں نے ایک شوہر کی نہیں بلکہ ایک بھائی کی موت بھی دیکھی تھی، کیونکہ بہنیں جو اپنے ماں باپ کے گھر آ کر روز روز جھگڑا کرتی ہیں، غرور کرتی ہیں، بہو پر راج کرتی ہیں، وہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ کل اگر ماں باپ نہ رہے تو وہی باپ بھی ان کا سہارا بنے گی۔ بڑی بہن نے رو کر کہا، بھائی ہمیں معاف کر دے، ہم سب اندھی تھیں اور اماں کے اشاروں پر چلتی رہی۔ احمد کی آنکھوں میں درد اتر آیا، اس نے کہا، ماں تو اب خاموش ہے لیکن ابھی زندہ ہے۔ ان کے بھائی نے کہا، بہنوں ابھی بھی وقت ہے، جو کچھ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گی بڑے ہو کر وہ بھی یہی کریں گے، تمہاری بیٹیاں بھی کسی کی بہو بن کر یہی عذاب جھیلیں گی، پھر تم رونا لیکن سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ دونوں بہنیں نیچے زمین پر بیٹھ گئیں، بچوں کو گود میں لے کر رونے لگی، اور پہلی بار وہ غرور کی پگڑیاں جو ہمیشہ سر پر رہی تھیں اب ان کے پیروں تلے تھیں۔ ماں کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، وہ احمد کو دیکھ رہی تھی جیسے کہنا چاہتی ہو، تو ہی بتا میرا انجام کیا ہوگا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، جو عورت اپنی بہو کو کبھی بیٹی نہیں مانتی وہ ماں کے نام کی بھی حقدار نہیں، تیرے لیے یہی سزا کافی ہے۔ اب تیری بیٹیوں کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے جسے تو نے کبھی انسان نہیں سمجھا۔ اس صبح سب خاموش تھے، ماں چارپائی پر خاموش، بہنیں سہم کر بچوں کو سنبھالے دیواروں سے نظریں چرا رہی تھی۔ احمد نے ناشتے کے بعد دونوں بہنوں کو پاس بلایا، انہیں سامنے بٹھا کر دیر تک خاموش رہا، جیسے زبان بھی سوچ رہی ہو سچ کو کیسے بولا جائے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، تم دونوں کو میں آج کچھ آخری باتیں کہنے آیا ہوں۔ یاد ہے جب اماں اپنے ہاتھ پاؤں پر سلامت تھی، جب وہ روز تمہارے کمرے میں آتی تھی، تمہارے ہاتھ چومتی تھی اور کہتی تھی، میری شہزادیاں یہ گھر تمہارا ہے، اس وقت تم لوگوں نے کیا کیا؟ میری بیوی کو نوکرانی بنا دیا، اس پر جادوگرنی کا الزام لگایا، قبر میں دفن کیا، ویڈیو بنائی، میرے بچے کا قتل کیا، اور پھر تمہیں لگا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، آج تمہارے بچے میری گود میں ہوتے اگر تم نے اپنی بھابھی کو بہن سمجھا ہوتا۔ دونوں بہنیں رونے لگی، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ماں کے پیچھے تھی۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، بس اب تمہارے آنسو اس ثانیہ کے خون کے برابر نہیں ہو سکتے جو تمہاری وجہ سے قبر میں گئی تھی۔ اب تمہیں معافی صرف اپنے رب سے نہیں، اپنے شوہروں سے بھی مانگنی ہوگی، جنہیں تم نے جھوٹ سنایا، جھوٹی کہانی سنائی اور اپنے رشتے کو بدنام کیا۔ پھر وہ اٹھا اور موبائل نکالا، دونوں بہنوں کے شوہروں کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں آ گئے اور دروازے پر دیکھ کر چونک گئے۔ ان کی بیویاں احمد کے قدموں میں بیٹھی روتی کانپتی اور پہلی بار ماں کی زبان کے بغیر اپنی صفائی دے رہی تھی۔ احمد نے دونوں شوہروں سے کہا، یہ تمہاری بیویاں ہیں لیکن اب فیصلہ تمہارا ہے، اگر دل میں جگہ بچی ہو تو معاف کر دو ورنہ سزا دو، جیسے میری بیوی نے سہی، شاید تمہاری بیویاں سہ نہ سکیں۔ ایک شوہر آگے بڑھا، اس نے ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر یہ سچ میں شرمندہ ہے تو میں موقع دے سکتا ہوں، لیکن صرف ایک بار۔ دوسرا شوہر کچھ لمحے رکا، پھر اس نے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، واپسی کا دروازہ صرف نیت سے کھلتا ہے، اب نیت تمہاری، وقت ہمارا۔ احمد نے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، تمہارا اصلی گھر تمہارا سسرال ہے، جہاں سے عزت چھیننے نہیں دینے جاتی ہیں بہویں۔ اب واپس جاؤ اور وہی عورت بنو جو کبھی میری بیوی بننا چاہتی تھی۔ بہنیں بچوں کو اٹھا کر چلنے لگی۔ احمد کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکلے،
لیکن وہ رکا نہیں، کیونکہ آج بہنوں نے نہیں، ایک بھائی نے نرم دل کے ساتھ سخت فیصلہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد بہنیں جب اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئیں اور ساس اپنی ہی چارپائی کی قیدی بن گئی، پورا گھر جیسے ایک ادھورا قلعہ بن چکا تھا۔ لیکن ثانیہ نے اس قلعے کو قرآن کی روشنی سے بھر دیا۔ ساس کا جسم اب سوکھتی جا رہی تھی، وہ زبان بند ہو چکی تھی، ہاتھ کپ کپا کر بے جان ہو چکے تھے، اور پاؤں جنہوں نے زندگی بھر دوسروں پر ظلم کے نشان چھوڑے اب ہلنے سے بھی قاصر تھے۔ وہ چارپائی پر لیٹی رہی، اکثر کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتی، پیشاب اور پخانہ وہیں بستر پر ہو جاتا، کمر کی کھال گلنے لگی اور جسم سے ایسی بو آنے لگی جو رشتوں کی حقیقت کو ننگا کر دیتی تھی۔ لیکن اس بدبو سے نہ ثانیہ کا ماتھا سکڑا، نہ دل نہ چہرہ۔ وہ آتی، اسے صاف کرتی، اس کی چادر دھوتی، بستر بدلتی، گوشت کی طرح سڑی ہوئی کھال پر تیل لگاتی، اور جب ساس آنکھوں سے نفرت نکالنے کی کوشش کرتی، وہ آہستہ سے کہتی، ماں جی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں تو صرف وسیلہ ہوں۔ احمد حیران ہوتا۔ ایک بار اس نے پوچھا، ثانیہ آخر تو یہ سب کیوں کرتی ہے؟ تو چاہے تو نظر انداز کر سکتی ہے، سب جانتے ہیں یہ عورت کون ہے۔ ثانیہ نے بس ایک جملہ کہا، میری ماں نے کہا تھا بیٹی اگر معاف کرنا سیکھ جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے میں کبھی ان جیسی بن گئی تو میری تلاوت بیکار جائے گی۔ احمد خاموش ہو گیا، کیونکہ ثانیہ کی عبادت کی روشنی اس اندھیرے گھر کو اجالا کر رہی تھی جو ماں نے نفرت سے بھر دیا تھا۔ اب دن رات وہی معمول، صبح فجر سے پہلے اٹھنا، قرآن پڑھنا، نماز کے بعد ساس کے بستر پر جانا، اس کے کپڑے، اس کے جسم اور اس کی آنکھوں کی صفائی کرنا۔ کبھی ساس کے چہرے پر دیکھتی تو سوچتی، کاش یہ عورت اپنی زندگی میں اتنی کمزور ہو جاتی تو شاید کسی پر ظلم نہ کرتی۔ احمد کی بہنیں اگر کبھی ماں کو دیکھنے آتی تو 2 منٹ بعد واپس بھاگ جاتی، کیونکہ ماں کی بو، اس کا گلا سڑا جسم ان کے گناہوں کی نشانی تھا۔ لیکن ثانیہ ان نشانیوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی اور اللہ سے کہتی، یا رب جس نے مجھے دفنایا میں اسے معاف کر چکی ہوں، تو بھی کر دے۔ مہینے اور پھر سال گزرنے لگے۔ ساس کی آنکھیں ہر وقت چھت کو گھورتی رہتی، جیسے وہ موت سے سوال کر رہی ہو، کب آؤ گی؟ لیکن موت بھی شاید اس وقت تک رکی رہی جب تک ثانیہ اس کی خدمت سے تھک نہ جائے۔ ایک رات ثانیہ اس کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی اور ساس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ چارپائی پر اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ آنکھوں سے صرف ایک بات مانگ رہی تھی، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ ثانیہ نے ہاتھ میں پانی لیا، کلمہ پڑھا اور اس کے لبوں پر لگا دیا، پھر دھیرے سے اس کے کان میں کہا، ماں جی مرنے سے پہلے سچ بول لو تاکہ قبر میں بوجھ کم ہو جائے۔ اور اس رات وہ عورت جس نے اپنی بہو کو زندہ دفنایا، جو ویڈیو بنواتی رہی، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنواتی رہی، جس کے اشارے پر بیٹیاں ناچتی رہیں، جس نے قرآن کا مذاق اڑایا، وہ اسی قرآن کی تلاوت کے دوران اپنے خالق کے سامنے چلی گئی۔ نہ جنازے میں کوئی ہنسی، نہ دعا میں کوئی صدا، صرف ثانیہ تھی جس نے اس کے ہاتھ پر چادر رکھی اور آخری بار قرآن پڑھا، اس کے لیے جس نے اسے مٹی میں دفنایا تھا، اور اللہ کے سامنے اس کی مغفرت کی دعا کی، کیونکہ اس کے دل میں رب کا خوف تھا اور اسی رب نے اس کی تلاوت میں وہ تاثیر رکھی تھی جو موت کو بھی جھکنے پر مجبور کر گئی۔ جیسے ہی ماں کی سانس بند ہوئی، گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت جس کی زبان سے کبھی زہر ٹپکتا تھا، اب اس کے ہونٹ بند تھے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جیسے وہ بھی حیران ہو کہ واقعی وقت آ گیا۔ احمد نے چادر دی، ثانیہ نے نہایت خاموشی سے اس کے جسم کو ڈھانپا۔ وہی ہاتھ جس پر ماں نے کبھی تانا دیا تھا، آج وہی ہاتھ اس کا کفن سمیٹ رہا تھا۔ احمد نے محلے کے امام کو اطلاع دی، جنازے کا اعلان کیا گیا، لیکن ثانیہ نے کہا، کفن میں قرآن کے صفحے نہ رکھنا، وہ بس ایک صفحہ چادر میں دفن ہو، کیونکہ رب نے ان کے دل کا صفحہ خوب دیکھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں احمد کی بہنیں آ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے ماں کو بے جان حالت میں دیکھا، چھت پھاڑ کر رونے لگی، امی امی اٹھ جاؤ، ہمیں معاف کر دو، ہم نے سنا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں۔ لیکن اب ماں بولنے سے جا چکی تھی، صرف اس کے مردہ وجود نے چپ چاپ سنا۔ احمد نے انہیں باہوں میں لیا اور دھیرے سے کہا، رو لو جی بھر کے، آج پہلی بار اتنا رونا تم لوگوں کو آ رہا ہے، ورنہ تو تمہیں وہ ماں صرف اپنے فائدے کے لیے یاد آتی تھی۔
اب احساس ہو رہا ہے تو آنکھوں سے نکال لو، دل میں نہ رکھو۔ بڑی بہن نے کانپتے لہجے میں کہا، بھائی تو ہے نا ہمارے سر پہ؟ احمد نے مضبوطی سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں ہوں۔ جب تم نے میری بیوی کو معاف کیا تب میں نے تمہیں دوبارہ اپنی بہنیں مانا، اب ماں بھی معاف ہو گئی تو ہم سب پھر سے رشتے بنا سکتے ہیں۔ جنازہ تیار کیا گیا۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ سے ماں کے چہرے پر آخری بار پانی کا چھینٹا دیا اور کہنے لگی، یہ وہ چہرہ ہے جس نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن میں نے قبول کر لیا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو معاف کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ محلے کی عورتیں آ گئیں، جنازہ مسجد لے جایا گیا، امام نے نماز پڑھائی اور سب کے لبوں پر پہلی بار ثانیہ کے صبر اور خلوص کی تعریف تھی۔ کوئی کہتا یہی عورت ہے جو آج انسانیت کا مطلب سمجھا گئی، کوئی کہتا جس نے اپنی دشمن کو بھی عزت دی وہ اصل فاتحہ ہے۔ قبر میں ماں کو اتارا گیا اور احمد نے اپنی بہنوں کے کندھے تھامے، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا انسان مر جاتا ہے، رشتے دفن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل زندہ ہو تو سب کچھ دوبارہ جنم لے سکتا ہے۔ واپسی پر احمد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، ثانیہ تیرا بدلہ، تیرا صبر تیرے رب نے خود لیا۔ ماں کے جنازے کے بعد جیسے گھر کی رونقیں بھی قبر میں دفن ہو گئی، وہ شور، وہ طنز، وہ آہوں کی آوازیں سب جیسے خاموش ہو گئی، لیکن اس خاموشی کے بیچ ثانیہ کے دل میں ایک نئی چنگاری جلنے لگی۔ اس نے احمد سے کہا، مجھے اب یہ دکھ، یہ سبق کسی اور کے کام میں بدلنا ہے۔ احمد نے سوالیہ نگاہوں سے کہا تو ثانیہ نے کہا، میں مدرسہ کھولنا چاہتی ہوں، بچیوں کو قرآن پڑھانا چاہتی ہوں، تاکہ جو مجھ پر گزرا وہ کسی حافظہ بچی پر نہ گزرے۔ اور کچھ ہی دنوں میں گھر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم ہو گیا۔ در و دیوار پر پرندے نہیں، سادگی، صفائی اور تلاوت کی آوازیں گونجنے لگی۔ بچیاں آئیں جن کے گھروں میں دین کی روشنی کمزور تھی، اور وہ ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھتی جیسے زندگی کا چراغ جلا رہی ہوں۔ ثانیہ اب صرف ایک بیوی یا بہو نہیں تھی، وہ ہر کسی کے لیے دعا، دم اور دعا کی آخری امید بن چکی تھی۔ لوگ آتے، کوئی بچہ مسلسل بیمار ہے، یا کاروبار بند ہے، یا گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اور وہ بہت نرمی سے کہتی، بی بی دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے، اور دعا کے ساتھ صدقہ بھی۔ تمہیں اگر واقعی کچھ بدلنا ہے تو قبرستان جاؤ، وہاں کی جو مٹی ہے جو سب کچھ چوس لیتی ہے، وہاں دانے لے جاؤ، چاول، روٹی، پانی اور پرندوں کو کھلاؤ جو خود بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر رب نے ان کی رونق کا وسیلہ تمہیں بنایا تو وہ تمہارے مسئلے بھی اپنے فرشتوں سے حل کروائے گا۔ لوگ چونکتے پر عمل کرتے، لوگ پھر حیران ہو کر واپس آتے۔ ثانیہ باجی سچ کہتی تھی آپ، بچہ ٹھیک ہو گیا، رزق میں برکت آ گئی، ماں کا رویہ بدل گیا، اور ثانیہ بس مسکرا دیتی، کیونکہ اسے سب سے پہلے وہ کوے یاد آئے جو اسے قبر سے زندہ نکال لائے تھے۔ وہ کہتی، میں نے خود اپنی قبر سے نکل کر جانا ہے۔ رب کی مخلوق کبھی بے وفا نہیں ہوتی، انسان ہو سکتا ہے۔ اب وہ ہر جمعہ قبرستان جاتی، ایک سیاہ شاپر میں پانی کی بوتل، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور میٹھی باتیں لے کر قبروں کے درمیان بیٹھتی۔ پرندے اس کے ارد گرد آتے، وہ دانے ڈالتی، پانی رکھتی اور دعا کرتی، یا اللہ جنہوں نے مجھے دفنایا تو انہیں بھی معاف کر دے، اور جنہوں نے میرا ہاتھ تھاما ان کے راستے بھی آسان فرما دے۔ بچیاں اس سے سوال کرتی، ثانیہ باجی کیا واقعی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ وہ کہتی، بیٹیوں اگر بلائیں میرے جیسے گناہگار سے ٹل سکتی ہیں تو تم تو قرآن پڑھ رہی ہو، معصوم ہو، تمہاری تو دعاؤں میں طاقت بھی ہے، نیت بھی۔ اور اس روز ایک بچی نے آ کر کہا، میری ماں نے قبرستان جا کر دانے ڈالے اور اب وہ بیمار نہیں، پہلی بار مسکرائی ہے۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، اسی لیے تو میں کہتی ہوں، موت سے ڈرو نہیں، اس کے پہلو سے سیکھو۔ وہی قبر جو میری قید تھی آج میری امید ہے۔ مدرسے میں وہی دن تھا، وہی بچیاں۔ تلاوت مکمل ہوئی تو ایک بچی نے معصوم سی آنکھوں سے پوچھا، باجی ایک سوال ہے، آپ سب کو پرندوں کو دانہ ڈالنے کا مشورہ دیتی ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے یا آپ کا اپنا عمل؟ باقی بچیاں بھی چونک کر بیٹھ گئیں۔ سب کے دل میں یہی سوال تھا، لیکن کسی نے کبھی پوچھا نہیں تھا۔ ثانیہ خاموش ہوئی،
कुछ लम्हे गर्दन झुकाई, फिर धीरे से बोली, आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, एक परिंदे का जिसने पूरी कौम को अल्लाह का बंदा बना दिया। सब बच्चियां सीधी होकर बैठ गईं और सानिया ने अपनी आंखों में रोशनी पैदा करते हुए कहा, ये वाकया कुरान में है, सूरतुल नमल में है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने परिंदों, जिन्नात, इंसानों सबकी जुबान सिखाई। एक दिन उन्होंने सब परिंदों को देखा और पूछा, हुदहुद कहाँ है? वो गायब था, बगैर इजाजत के। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, कहने लगे, या तो वो मुझे सच्चा उज़र देगा या सख्त सजा पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हुदहुद आ गया। उसकी चोंच में अल्लाह का पैगाम था। उसने कहा, मैं एक ऐसी कौम के पास गया हूँ जो सूरज की पूजा करती है। उनका बादशाह भी औरत है, नाम है बल्कीस, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानती। हजरत सुलेमान ने खत लिखा और वो हुदहुद उसे देकर आया, और फिर उसी खत की वजह से उस औरत ने अल्लाह को पहचाना, सजदा किया और पूरी कौम ईमान ले आई। सानिया खामोश हुई और बच्चियां आंखें फैलाए उसे देखने लगी। उसने आगे कहा, तो बेटियों, जब एक परिंदा, एक छोटा सा हुदहुद अल्लाह का पैगाम एक पूरी मशरका कौम को पहुंचा सकता है, तो हम क्यों ना उनका एहतराम करें, क्यों ना उन्हें रिस्क दें। वो अल्लाह के राज जानने वाले होते हैं। वो सिर्फ परिंदे नहीं, ये उस जात के गवाह हैं जिसने हमें बनाया। वो तुम्हें पता है मुझे किसने कब्र से जिंदा निकाला? इंसान ने नहीं, परिंदे, कौवे, जिन्हें तुम मनहूस समझते हो। वो रोज मेरी कब्र पर आकर मट्टी नोचते थे, रोते थे, शोर मचाते थे। वो मेरे राजबान थे। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं जिंदा होती थी तो मैं कब्रिस्तान में इनको दाना डालना नहीं भूलती थी। अब वो मेरी याद में तड़पते थे, इसलिए मेरी कब्र को नोचते थे। वो मेरे ईमान के गवाह थे, और इसीलिए मैं ये कहती हूँ, जब कोई मुसीबत आए तो मस्जिद की बजाय कभी कब्रिस्तान भी जाओ। मस्जिद में तो तुम्हारी दुआ फरिश्ते ले जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में तुम्हारा रिज्क, तुम्हारे अमाल परिंदे ले जाते हैं, और वो परिंदे हुदहुद भी हो सकते हैं। वो तुम्हारी दुआओं को किसी ऐसी कौम तक ले जा सकते हैं जहां अल्लाह की पहचान ना हो। बच्चियां सांस रोके सुनती रहीं। एक ने आहिस्ता से कहा, बाजी, क्या हम भी किसी दिन हुदहुद बन सकते हैं? सानिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर नीयत साफ हो और जुबान पर कुरान हो तो एक बच्ची भी उस हुदहुद से बड़ी हो सकती है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सच बोलकर लौटी थी। उस दिन मदरसे की छत पर एक काला कौवा आकर बैठ गया। बच्चियां शोर मचाने लगी, ये देखो, हुदहुद नहीं पर हमारा कासिद आया है। सानिया आसमान की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दी, जैसे कोई पैगाम ऊपर जा रहा हो, खामोशी से। एक दिन फिर हुआ कुछ यूं कि मदरसे की बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, इसे ख्वाब में एक स्याह परिंदा नजर आया। वो कह रहा था, सानिया को बता देना, एक और कब्र खुलने वाली है, और इस बार जो निकलेगा वो रोशनी नहीं, आग लाएगा। तो सानिया के वजूद में लर्जा सा दौड़ गया, जैसे पुरानी कब्र के जख्म दोबारा हरे हो गए हों। उसने वुजू किया, कुरान खोला, और हाथ वहीं कांप गए जहां आयत लिखी थी, और हम आजमाएंगे तुम्हें खौफ, भूख और जानों के नुकसान से। वो जान चुकी थी कुछ होने वाला है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस बार वार बाहर से नहीं, कब्र के अंदर से आएगा। अगले दिन उसे खबर मिली कि उसी कब्रिस्तान में जहां वो परिंदों को दाना डालती थी, एक नई कब्र खोदी जा रही है, और वो किसी आम औरत की नहीं, बल्कि उसी मनहूस औरत की थी जिस पर पूरे मोहल्ले में जादूगरनी होने का इल्जाम था, जिसके बारे में कहते थे वो मरने से पहले कब्र से आवाज निकालती थी, और जिसकी लाश के आसपास अब परिंदे नहीं, सांप जमा हो रहे थे। सानिया खामोशी से कब्रिस्तान पहुंची, दूर खड़ी होकर आयत पढ़ने लगी। जब उसकी नजर उस कब्र पर पड़ी तो लगा जैसे मिट्टी खुद भी उस लाश को कबूल करने से इनकार कर रही हो। दफनाते वक्त चीखें सुनाई दी, लेकिन कोई कुछ बोल ना सका। उसी रात सानिया सो ना सकी, और जब नींद आई तो ऐसा ख्वाब देखा कि उसकी सांस रुकने लगी। वो खुद को दोबारा अपनी पुरानी कब्र में देखती है, जहां अंधेरा है, घुटन है, और एक साया, वही औरत लाश की शक्ल में सामने बैठकर हंस रही है और कह रही है, मुझे मारने वाला कोई इंसान नहीं, तेरे परिंदे थे जिन्हें तू दाना डालती रही, जिन्हें मैं पत्थर मारा करती थी, वही तेरी कब्र पर आकर चीख चीख कर बोलते थे कि ये जिंदा है,
میں وہ چیخیں دبانے کی کوشش کرتی تھی، مگر رب نے انہیں آواز دی اور تجھے میں واپس زندہ ملی، لیکن اب میں مر کر بھی تجھے جینے نہ دوں گی۔ ثانیہ چیخنے لگی، سننے والا کوئی نہ تھا۔ تبھی ایک نور اترا اور ہدہد اس کے سینے پر آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، یہ آزمائش آخری ہے اور اب تو صرف زندہ نہیں، اللہ کی دلیل ہے۔ جا روشنی بانٹ، کیونکہ اب ایک اور قبر کھلے گی، لیکن اس بار کوئی اور دفن ہوگا۔ ثانیہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کے ماتھے پر پسینہ لیکن چہرہ نور سے بھرا ہوا۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا کہ اب ہر جمعے مدرسے میں صرف درس نہیں، اجتماعی دعا بھی ہوگی، اور ہر وہ عورت جو اپنے دل میں کینہ، جادو، حسد یا ظلم رکھتی ہو، وہ چاہے تو توبہ کر سکتی ہے، ورنہ اس کی قبر خود اس کا راز کھول دے گی۔ لوگ پہلے ہنسے، مگر جب اس جادوگرنی کی قبر سے بدبو، چیخیں اور آگ سی روشنی نکلی تو سب کے چہرے سفید ہو گئے، اور اگلے جمعے اتنی عورتیں مدرسے آئیں کہ جگہ کم پڑ گئی۔ سب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اور جب دعا ہوئی تو آسمان پر بادل تھے، ہلکی بارش ہوئی اور ثانیہ نے چادر اتاری۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور لبوں پر صرف ایک ہی بات تھی، یا اللہ، جس پرندے نے مجھے زندہ کیا اس کا پیغام ہر دل تک پہنچا دے۔ تبھی ایک بچی نے کہا، باجی میں بھی دانہ ڈالنا چاہتی ہوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے بھی کوئی پرندہ آ کر زندہ کر دے۔ ثانیہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، اگر نیت صاف ہو تو انسان کو کوئی دفنا نہیں سکتا، اور اگر دل کالا ہو تو قبریں بھی بولنے لگتی ہیں۔ وہ دن آخری تھا جب پرندے صرف دانہ کھانے آتے تھے، اس کے بعد وہ جیسے روحیں لے کر آتے۔ لوگ کہتے، ثانیہ باجی آپ کی دعا سے میرے شوہر نے شراب چھوڑ دی، میرے بیٹے کو نوکری مل گئی، میری ماں کو شفا مل گئی۔ اور ثانیہ کہتی، میں کچھ نہیں، میں تو وہی ہوں جسے انسانوں نے دفنایا پر پرندوں نے بچایا۔ اور اس دن جب ایک نیا ہدہد مدرسے کی چھت پر آ کر بیٹھا تو سب بچیاں دوڑ کر باہر آئیں، اور ثانیہ نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا رب، اگر یہ پیغام تیرے حکم سے ہے تو اب اسے روکنا مت، میری قبر آواز بنے اور میری ہر بیٹی ہدہد کی وارث بنے۔ اور وہ ہدہد آسمان کی طرف اڑ گیا جیسے کوئی راز لے کر جا رہا ہو۔ ایک عورت کی زندگی، ایک قوم کی بیداری، اور ایک قبر سے اٹھتی ہوئی اذان کا پیغام۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو جاتے جاتے لائک ضرور کریں اور پیارا سا کمنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔